بعد ازاں پریس کانفرنس سے خطاب اور میڈیا کے سوالوں کے جواب میں وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ آج کے ڈی اے میں ان کی پہلی بریفنگ میں انہیں مکمل طور پر آگاہی فراہم کی گئی اور ان کو درپیش مشکلات اور ان کے تمام شعبوں پر تفصیلی بریفنگ کے بعد جلد ہی کے ڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس طلب کر کے اس میں ان تمام کا حل نکالا جائے گا۔ ایک گورننگ باڈی کا اجلاس بلانا ہے ہم نے جلدی، اس میں کچھ ممبرز کی کمی ہے، کچھ آفیسرز تعینات ہونے ہیں کے ڈی اے میں جو پوزیشنز ویکنٹ ہیں ان پر میں کوشش کروں گا کہ چند دنوں میں وہاں پر کوئی اچھے آفیسرز آ جائیں، اس کے بعد ہم گورننگ باڈی کا اجلاس جو ہے باقاعدہ بلا لیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں کے ڈی اے کے جو گورننگ باڈی کی منظوری کے منتظر ہیں، تو کوشش ہم کریں گے کہ وہ جلد از جلد کر لیں۔ سعید غنی نے کہا کہ لائنز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، انجینئرنگ بیورو، پائپ فیکٹری، پبلک ہاؤسنگ اسکیم، پارکس، پارکنگ پلازا، ریگولر اور کانٹریکٹ ملازمین سمیت تمام امور پر غور کیا گیا ہے اور رکے ہوئے تمام پروجیکٹ کو جلد شروع کرنے، 200 سے زائد بنجر پارکس کو عوام کے لیے تفریح مقام بنانے، 156 قبضہ کیے گئے پارکس کو ریکور کرنے، پارکنگ پلازا کو کارآمد بنانے سمیت دیگر کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک لائنز ایریا ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو پچھلے 10-11 برسوں سے بالکل ابنڈنٹ پڑا ہے، اس پر کوئی کام آگے نہیں بڑھا۔ 200 پارکس ہیں جو کے ڈی اے کے پاس ہیں اور ان ڈیولپڈ ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں، ویسے ہی ویران اور بنجر پڑے ہیں۔ پارکنگ پلازا ہے بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، ایک بڑا پروجیکٹ بنایا گیا تھا، اتنا بڑا پیسہ اس پہ لگایا گیا لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکا ہے اور وہ بالکل ایک ویران سی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ٹریفک انجینئرنگ بیورو یہاں پر اچھا ایک کام کرتا رہا ہے ماضی میں، اس میں اتنا افیکٹو اب وہ رہا نہیں ہے چونکہ مختلف محکمے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو مزید فعال بنانے کے لیے کچھ اور ڈپارٹمنٹ سے ان سے بات بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں میں ملازمین کی وقت اور ریگولر حاضری پر کسی قسم کی کوتاہی کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ایک میرا شوق کہہ لیں، جنون کہہ لیں کہ لوگ ٹائم پر آئیں اور نوکری پر آئیں، اس پر میں نے تھوڑی ہدایت دی ہیں سختی کے ساتھ جو متعلقہ ڈائریکٹرز ہیں ان کو، کہ ایک تو 3200 سے زائد یہاں ریگولر امپلائیز ہیں، 1200 کے قریب کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں جو مجھے ابھی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ ہر ڈائریکٹر ہر مہینے اس بات کا سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ تمام ملازمین آ رہے ہیں اور پھر ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، اور اگر کسی ڈائریکٹر کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ آ رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہوں گے تو پھر اس ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس ملازم کے خلاف تو ہوگی، لیکن جو شخص ان کو تنخواہیں دلانے کا ذمہ دار بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے۔ ایک شہری کی جانب سے مجھے شواہد فراہم کیے گئے جس میں مذکورہ افسر نے 4 لاکھ روپے طلب کیے اور 2 لاکھ وصول بھی کر لیے۔ میں نے اس پر فوری کارروائی کر کے مذکورہ افسر کو نہ صرف معطل کر دیا ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کے احکامات دے دیے ہیں۔ کسی افسر نے 4 لاکھ روپے کسی سے رشوت مانگی اور 2 لاکھ روپے اس سے لے لیے اور مزید 2 لاکھ روپے کی وہ ڈیل کر رہا تھا، تو میں نے وہ اس کی کال جو ہے وہ ٹیپ کروا لی، وہ میرے پاس ہے، وہ میں نے ٹیپ کروائی اس کی کال جس پہ وہ مان رہا ہے اس بات کو، 2 لے چکا تھا، 1 لاکھ روپے اور تقاضا کر رہا تھا کہ مجھے اس دن دے دیں، باقی 1 لاکھ روپے بعد میں دے دینا۔ تو پہلے جب اس کو ڈی جی نے بلا کے پوچھا تو اس نے انکار کیا، لیکن بعد میں جب کمپلیننٹ آیا، جب سارے لوگ بیٹھے تو اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ سسپینڈ اس کو کر دیا گیا ہے اور میں نے ڈی جی کو کہا ہے کہ اس کے خلاف انکوائری بھی کریں اور جو کارروائی بنتی ہے اس کے خلاف کریں۔ بعد ازاں صوبائی وزیر بلدیات نے کے ڈی اے کے دفتر میں اپنے وزیر کا قلمدان سنبھالنے کے بعد پہلی بار تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈی جی کے ڈی اے سمی صدیقی اور تمام ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز نے صوبائی وزیر کو مکمل بریفنگ دی اور انہیں درپیش مسائل، فنڈز اور ریونیو میں ہونے والی کمی کے اسباب سمیت کے ڈی اے کے تحت کی جانے والی کارروائیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ صبح میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ گیا تھا، وہاں آباد کے کچھ ایشوز تھے، چونکہ واٹر کمیشن کے اور سپریم کورٹ کے کچھ احکامات تھے جن کی وجہ سے ان کو جو نئی تعمیرات ہیں اس کے حوالے سے پرمیشنز نہیں مل رہی ہیں۔ واٹر بورڈ کے الیکٹرک سوئی سدرن گیس کمپنی
ان کے NOCs کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان کو پرمیشنز دینی ہے. تو اس حوالے سے ایک میٹنگ کی ہے, کافی ایشوز ہم نے ریزالو کیے ہیں اس میں, اور ممکنہ طور پر آج یا کل تک اس کا ہم کوئی راستہ نکال لیں گے اور وہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کراچی کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مکانات اور گھروں کی خریداری سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنی جمع پونجی جہاں لگا رہے ہیں وہ قانونی ہے یا نہیں. شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم ان اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم تن تنہا میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ 4-5 افسران مل کے بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں شہریوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے, اور ایک مہربانی وہ یہ کریں کہ جب وہ کسی پروجیکٹ کے اندر اپنا گھر لینا چاہتے ہیں, بک کروانا چاہتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں کہ وہ کنسٹرکشن لیگل ہے کہ لیگل ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو الٹیمیٹلی جو لوزر ہوتا ہے, جس کا نقصان ہوتا ہے, وہ عام آدمی ہوتا ہے جو اس گھر کے لیے پیسے دینا شروع کیے ہوتے ہیں. میئر کراچی کی جانب سے پیپلز پارٹی پر الزامات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میئر کراچی اپنا مقام رکھتے ہیں اور ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے. اس طرح بغیر شواہد الزام تراشیوں کے بجائے وہ شواہد کو عدالتوں اور نیب میں لے جائیں. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں, اب میئر صاحب جو کہہ رہے ہیں, ذمہ دار آدمی ہیں, کراچی کے میئر ہیں, ایک سیاسی جماعت میں ان کا بڑا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی ذمہ دار آدمی کو اس طرح غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس اگر شواہد ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آج کل عدالتیں بھی بہت ایکٹیو ہیں, نیب بھی بہت ایکٹیو ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ کر لیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں نا وہ چیزیں کہ کون آدمی کس طرح لوٹ مار کر رہا ہے اور کس طرح باہر لے کے جا رہا ہے. اس طرح اگر بات کرنا ہے کہ جی یہ دبئی جا رہا ہے, پھر ان کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں کہی جاتی رہی ہیں کہ ان کا پیسہ کہیں اور جاتا ہے, تو وہ چونکہ جب تک ثبوت نہ ہو تو کہنا مناسب نہیں ہے نا.